والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتكم وحب تلاوة القرآن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا
اور صفات فرمان والی جو میری معززات ماں بہن اور بیٹیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ایام میں اور پاک مکہ کے اندر آج 27 کی رات ہے۔ مہینہ بھی مبارک، عشرہ بھی مبارک، رات بھی مبارک، اور جس جگہ سے بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی مبارک، اور ختم قرآن کی تقریب، ایک تقریب بھی مبارک، اور اس تقریب کے اندر شریک ہونے والے سارے مرد اور خواتین بھی مبارک۔ میں مبارکباد پیش کرتا قرآن پاک سنان والے حافظ صاحب نوں اور سننے والے نمازیاں نوں، اور اسی طرح ساڑھے مدرسے کے 2 بچیاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے۔ اسے مدرسے کے اندر انہاں بچیاں نوں بھی، انہاں کے والدین نوں بھی میں مبارک پیش کرتا ہوں، اور جنہاں دوستاں نے تراویح کے اندر قرآن سنیا، میں انہاں تمام سننے والیاں نوں بھی مبارک پیش کرتا، اور یہ نال جڑے پولیس ملازمین ساری حفاظت کے معمول سن اور قرآن پڑھنے سننے والیاں کی انہوں نے حفاظت کی، ماتا الاسباب کے تحت میں انہوں ملازمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ، جس بندے نے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے رستے کے اندر پہرا دیتا، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ ساری دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے اس سب تو بہتر ہے۔ یقیناً انہاں دیاں ڈیوٹیاں ہور جگہ بھی لگدیاں نے، چرچاں تے بھی لگدیاں نے، مندراں تے بھی لگدیاں نے، فرض دی ادائیگی کا ثواب تے اتنے بھی ملتا ہوئے گا، لیکن اس مقام تے انہاں نوں دگنا ثواب ملے ہے۔ ایک اپنے فرض کی ادائیگی اور دوسرا قرآن والیاں کی پہرے داری، بس یہ میرا عنوان ہے کہ قرآن کے پہرے دار کون نے، کہ یہ بچے جڑے حفظ کے اندر کلاس کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن کے پہرے دار نے۔ جس مسجد کے اندر جنہ حافظہ نے بیٹھکاں کے اندر، گھراں کے اندر، فیکٹری کے اندر، دکان کے اندر، جس جگہ بھی جس حافظ نے قرآن سنایا وہ قرآن کا پہرے دار
لیکن سب تو بڑی چیز جیدی ضرورت ہے، قرآن کے حافظ بھی بہت نے، قرآن کے عالم بھی بڑے نے، قرآن کے مفسر بھی بہت نے، لیکن قرآن کے نال محبت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ سانو قرآن کے نال محبت کرنے والا بنائے۔ یہ قرآن کل ساڈا وکیل بنے گا، ساری وکالت کرے گا، ساڈا مقدمہ لڑے گا اللہ کی عدالت کے اندر۔ اور تمہیں پتہ ہے جیڑا وکیل تکڑا ہوئے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے۔ زیادہ جس بندے کا وکیل تکڑا ہوئے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت کے اندر ساڈا وکیل ایک قرآن ہوئے گا۔ قرآن کے پہلے دانا کی وکالت اللہ کا قرآن کرے گا۔ اور وکیل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وکیل صفائی ہوتا ہے جڑا اپنے موکل کی اپنے مقدمے وار کی بے گناہی بیان کرتا ہے، اور ایک وکیل جرا ہوتا ہے جڑا گواہاں تے بھی جرا کرتا ہے کہ قرآن ساڈے حق کے اندر وکیل صفائی بنے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے حق کے اندر وکیل جرا بھی بنے گا، قرآن انہاں کی مخالفت بھی کرے گا۔ اللہ اس قرآن کو سارے حق کے اندر وکیل صفائی بنا دے۔ لیکن شرط ہے کہ قرآن کے نال محبت کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ جس شے کی محبت ہوتی ہے نا، بندہ انہوں بار بار دیکھتا ہے، بار بار وہ دیدار کے نال اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کرتا ہے۔ کہ قرآن کے نال یہ ساری محبت ہوئی کہ اسی روز اس قرآن کو کھولا گے، اسی جتنے بھی بیٹھے اسی غور کریے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے کہ 27ویں رات قرآن رمضان کی آ چکی ہے، اسی کتنے سپارے پڑھے، کتنے قرآن ختم کیتے، کتنا قرآن اسی کھولے۔ کیا قرآن ساڈے حق کے اندر وکیل بنے گا یا ساڈی مخالفت کے اندر وکیل بنے گا؟ جڑے اس قرآن کے پہرے دار نے انہاں کے واقعات قرآن کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے کول بیٹھے مسجد کے اندر، حضرت عمر فرماتے ہیں ذکر ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ اشعری تو مینوں اپنے رب دے تذکرے سنا۔ تے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں او تذکرے میں تانوں کیڑے سناواں؟ امیر المومنین نے، امیر المومنین جناب فاروق اعظم حضرت عمر کہتے ہیں ابو موسیٰ مینوں اللہ دا قرآن مختلف مقامات کو سنا۔ ذکر ربنا یا ابا موسیٰ، جناب عمر کے الفاظ نے میرے دوستوں کہ ابو موسیٰ مینوں اللہ دا
गजबे पारे के अंदरों, कदे सूरे बकरा के अंदरों, कदे आले कुरान चों, कदे निसाब मायदा के अंदरों। मेरे दोस्तों जनाबे उमर तक बोले ज़कीर रब्बाना या अबा मूसा, मैनू रब दे तज़किरे सुना, मैनू रब दा जिक्र सुना। अबू मूसा शरीफ कुरान पढ़ रहे ने मुख्तलिफ जगह तो, और जनाबे उमर नू पता तो चलदा है वक्त दा, जदों फजर दियां अज़ानां हो जांदियां ने। साढ़े लिए तो माशाअल्लाह 20 रकातां के अंदर खड़ा होना औखा है, बड़ा मुश्किल लगता है। तो देख लत उत्ते फिर दूसरी लत चुकते हैं, फिर नहीं तो पीछे देखते हैं, कोई पेशाब के बहाने जाके बैठ रहे, कोई वज़ू के बहाने बैठ रहे। ये 20 रकातां के अंदर कुरान सुनना बड़ा औखा लगता है, तो सारा दिन आटे की लैन के अंदर लगना बड़ा सौखा लगता है। लैन के अंदर खड़े रहने के हिलन के भी नहीं, और अगर लैन तोड़नगे तो डांगा नहीं पैंदियां ने। फिर उन्होंने जेडे हिफाजत वाले पहरेदार ने वो मारते भी नहीं, लेकिन उत्थे खलो के थकदा नहीं। भी तराविया के अंदर कुरान सुनते हुए थक जाता है। साड़ी मोहब्बत कुरान के नाले। जनाब उमर कहने ज़कीर रब्बाना या अबा मूसा, मेरे अल देखना गला नहीं कर, देखो गल करनी है ध्यान कर। जनाब उमर कुरान सुनते ने मुख्तलिफ मकामात तो कुरान सुनने का मजा भी उदों आंदा है जदों बंदे नूं समझ आंदा होवे कुरान हुण मैनूं की कह रहा है, कुरान हुण मेरे तो की मुतालबा करदा है। मेरे दोस्तों अज सानू कुरान दे नाल कितनी मोहब्बत है, असी ते नाज़रा पढ़ना भी गवारा नहीं करते। तर्जुमे तफसीर की गल ते बड़ी दूर दिए, असी दुनिया के अंदर इतने लग चुके हैं, खोब चुके हैं। कुरान पढ़ने की साढ़े कोल फुर्सती कोई नहीं। आज जे बने सलमान बादशाह सऊदी अरब दा, फिर सलमान जे खत लिख देवे अरबी के अंदर, किसी को अरबी ना भी आती होवे ते किन्नियां मौलवियां कोलों तर्जुमे करवाएगा। मैनू शाह सलमान दा खत आ गया, मैनू शाह मुहम्मद बिन सलमान दा खत आ गया, बहुत बड़े बादशाह दा खत है। मैनू मौलवी की पढ़ के दसो, तर्जुमा करके दसो। उन्हों पता है उसकी अहमियत का, उन्हों पता है उसकी बादशाहत का, उन्हों पता है उसके मनसब का। लेकिन मैं अज ना अल्लाह ने अहमियत नूं समझिया, ना रब दे मनसब नूं समझिया। की पाया दा कुरान मेरे रब दा पैगाम है। कदे नहीं पूछया कि मौलवी साहब दसो ये कुरान साहब की कहता है, ओदा पता है उन्हें वीजा भेजना है, एवं ते नहीं उन्हें खत लिखना किसी और वीजे के लालच के अंदर ते तर्जुमा भी कराएगा, अरबी भी सीखेगा, अरबी भी पहचान करेगा, ग्रामर भी सीखेगा, सर्फ नहव की गर्दाना भी करेगा। क्यों? उन्हें पता है कि उन्हें जब मैं तर्जुमा करके उन्हें नाल गल करनी है तो वीजा भी मिलेगा, लेकिन ये वीजा ते सऊदीयत होएगा। कुरान पढ़ो, कुरान समझो, ये जन्नत के वीजे कुरान के अंदर में। कुरान समझ के देखो, कुरान जगह जगह के ऐलान कर रहे कि जिन्होंने इस कुरान को समझा और रमजान के अंदर बदर के अंदर गए, जिन्होंने इस कुरान को समझा रब के पैगाम को समझा वो उहद के अंदर गए, रमजान के महीने के अंदर उन्होंने फतेह मक्का की है, रमजान के महीने के अंदर वो बड़े
بیجا میری گل نہیں مسلم شریف کی حدیث سننا ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے اسرائیل آ جان کڈن واسطے انہوں ویکھدے نے پوریاں پاندے نے اٹھدا نہیں میں نے جان کڈنی اللہ نے نبی فرشتیاں نو ویکھ سکدے سن سانو نظر نہیں آتے فرشتے آتے ہیں اتنے بھی موجود نے ایک پہرے دار نے ایک رب کے فرشتے پہرے دار نے ایک انہاں کی رپورٹ ہے ایک رب کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے ایک رب کے فرشتے بھی لکھ کے لے کے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا اسرائیل کھڑے جناب اسرائیل کہتے ہیں میں اس بندے کی جان کھڑے یہ اٹھ رہا نہیں تمہاری مجلس کے اندر آپ نے فرمایا لے میں میاں تیری جان کا نکلنے کا وقت آ گیا اسرائیل تیرے سر تے کھڑا ہے تے جے ہوتا کہ ساڈے ورگا تے اسی تے سن کے مر جانا سی کہ بس میری تے موت دا ٹائم آ گیا یا پھر اسی اپنے گھر والا جوڑنا سی کہ میں اپنی اولاد نو فلاں کام بھی دس دیاں فلاں کام بھی دس دیاں فلاں کام بھی نبیر دوا صحابی نبی دی مجلس دے اندر اسرائیل سر تے کھڑے نے نبی دس رہے نے تیری موت دا وقت آ چکے آئے ایک قرآن جنت دا ٹکٹ سنو مسلم دی حدیث سنو اللہ دے محبوب جدو دس دے نے صحابی نو کہ اے تیری جان کٹنے لئی اسرائیل آ چکے آئے صحابی کہتے نے اللہ دے محبوب مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو جس عمل دی وجہ تو میں جنت چلا جاواں یہ صحابی آخری وقت سے پوچھ رہے ہیں یہ جنتی لوگ نے کہ اللہ کے نبی نے کی فرمایا جاؤ تو قرآن دے ورکے چپ کے لیا جاؤ تو قرآن دے ورکے چپ کے لیا یہ جدو اللہ کے نبی دنیا کو گئے نا اس صورت دے اندر قرآن نہیں سی کتابی صورت دے اندر قرآن نہیں سی چمڑیاں تے پتیاں تے ورکیاں تے لکھیا ہوا سی کہ آپ نے فرمایا جا قرآن دے ورکے چپ کے لیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے پڑھان دے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے پڑھان دے جملہ سننا اللہ دے نبی دا صحابی دا سوال سی کہ مینوں ایسا عمل دس دیو میں جنت چلا جاواں فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے پڑھان دے دنیا کو چلا گیا رب بغیر حساب جنت بھیج دے گا یہ جنت کا ویزا ہے کہ نہیں اللہ کا یہ جنت کا ویزا یہ جڑی حدیث میں بخاری شریف کی پڑھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حضرت عثمان نے عثمان نبی دے دوہرے داماد نے جناب عثمان کی قرآن دے نال محبت جناب عثمان دا قرآن دے نال پیار حضرت عثمان دا لقب ناشر قرآن کہ قرآن نو نشر کرنے والے قرآن نو پھیلان والے امت تک پہنچان والے جناب عثمان ناشر قرآن جناب عثمان ناشر قرآن توجہ میرے ول میں جملہ دینا ہے توانوں جناب عثمان قرآن دے پہرے دار جناب عثمان قرآن دے چوکیدار جناب عثمان قرآن دے حافظ جناب عثمان قرآن دے عالم نے اور اللہ نے محبوب دے دوہرے داماد نے میرے دوستو حضرت عثمان نے قرآن پڑھے اللہ دے نبی کولوں حضرت
عثمان نے تلفظ دی درستگی کی تھی اللہ دے نبی کو حضرت عثمان نے قرآن یاد کیا اللہ دے نبی کو نبی دے مدرسے دے طالب علم عثمان نے اصحاب صفہ دے طالب علم عثمان نے نبی دے کولو قرآن پڑھنے والے عثمان نے یہ روایت کر رہے ہیں بخاری کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی آج میں کسی نو کما فنا چنگائے میرا استاد کہے فنا چنگائے میرا پیر کہے فنا چاہے لیکن میں امام الانبیاء دی گل دس رہا میں نبیاں دے امام دی گل دس رہا میں عثمان دے سسر دی گل دس رہا میں جناب علی دے سسر دی گل دس رہا میں جناب حسنین دے نانا جی دی گل دس رہا میں سیدہ فاطمہ دے ابو دی گل دس رہا میں زینب الرقیہ ام کلثوم دے ابو دی گل دس رہا جڑے کائنات دے اندر سب تو بہترین نے نبیاں دی جماعت دے اندر بھی سب تو اعلیٰ سب تو اونچے سب تو سچے میرے نبی نے وہ نبی کہہ رہے ہیں وہ نبی کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں لفظ ترجمہ کر کے تانوں سمجھانا نبی نے فرمایا خیرکم تواڈے اندر خیر والے تواڈے اندر بہترین تواڈے اندر سب تو اچھے خیرکم من تعلم القرآن وہ لوگ نے جڑے قرآن پڑھاتے ہیں وہ لوگ نے وعلمہ جڑے قرآن پڑھتے ہیں نبی نے کیا بہترین ہے نبی نے کیا بہترین ہے آج لوگ چاہے بہترین منن یا نہ منن قرآن والیاں کی عزت کرن یا نہ کرن لیکن میرے نبی کا فرمان میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا سورج اپنی روشنی ختم کر سکتا ہے دن رات کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ساری دنیا قرآن والیاں کو غلط کرے ساری دنیا قرآن والیاں کو غلط کرے میرے نبی نے صحیح کہہ دیتا ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی کا فرمان سچا ہے ایک مدرسے والے قرآن والے ہیں ایک قرآن کے پہلے دار نے حضرت عثمان ناصر قرآن نے نبی دے مدرسے قرآن پڑھے ہوئے نے لوگ مدرسیاں نو جو مرضی کہی جان لوگ انہاں نو دہشت گردی دا اڈا ہی کیوں نہ کہیں لوگ انہاں نو جو مرضی نام دیں لیکن دینی مدارس قرآن کے محافظ نے دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے علماء قرآن کے پہلے دار نے دینی مدارس کے اندر قرآن پڑھانے والے یہ سارے کے سارے قرآن کے پہلے دار یہ بہترین لوگ نے انہاں کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے سانو کسی اور کو سرٹیفکیٹ لین کی لوڑ نہیں سانو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ بہترین یہ ہوئی نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں یہ دین مدارس صدا آباد رہے اللہ کے نبی نے نبی بنیاد رکھی ہے قرآن پڑھانے والے یہ دین مدارس صدا آباد رہے ہر ساز جہت گندوں سے پر ہر ساز جہت
اج بھی چل رہے ہیں. مدرسیاں دی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی ہے. قرآن کے سب تو پہلے استاد اللہ کے نبی نے اور قرآن پڑھنے والے سب تو پہلے شاگرد نبی کے صحابہ. اس لیے قرآن کے طالب علم بنو, قرآن کے نال محبت کرو. ایک قرآن نیمیاں نو اونچا کر دیتا ہے. میں نے ایک پوچھنے لگا مدرسے کے طالب علم اور کالج کے طالب علم کے اندر فرق دسو کوئی صاحب. مدرسے کے طالب علم اور کالج کے طالب علم کے اندر فرق دسو. فرق میں کہ بتھیرے ہون گے. میں تینوں ایک جنرل جہا عام جہا فرق دس دینا کہ مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کی جتیاں سیدھیاں کر کے رکھتا ہے. مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کی جتی سیدھی کر کے رکھتا ہے. اور کالج کے اندر پڑھنے والے کہتے کوئی اسلامیات والا آیا کہ نہیں آیا, کہتے ہیں کوئی اسلامیات والا آیا کہ نہیں آیا, کوئی انگلش والا آیا کہ نہیں آیا. میں کہا یہ فرق ہے مدرسے اور کالج کے طالب علم سے. الدین کلہ ادب, دین سارے کا سارا ادب ہے. مدرسیاں کے اندر کے وہی ادب سکھلایا جاتا ہے. میرے دوستو اللہ نے محبوب کا فرمان سینہ کے اندر بٹھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ. بس میں اپنے عنوان کو سمیٹ لینا, تسی بھی تھک گئے. یہ چاول والے بھی آگے بیٹھ کے لوگ ٹھنڈے ہو رہے ہوں گے تے میں اپنی گل کو سمیٹ کے مختصر کرتا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا. جدو یہ حدیث اہل تصوف پڑھتے ہیں نا صوفیاء کرام, انہوں نے لکھا ہے کہ اسی وجد کے اندر آ جاتے ہیں حدیث پڑھ کے کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا. مسلم کے اندر حدیث کل قیامت کا دن ہوئے گا. ساری انسانیت اکٹھی ہوئے گی رب کے سامنے محشر کے اندر. اللہ قرآن والے بندے کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے. سبحان اللہ. قرآن والا کھڑا ہے. سبحان اللہ. آج کوئی استاد شاگرد نو کہے چل کھلو ایتھے میرے نال, شاگرد واسطے بہت بڑا احسان ہے کہ استاد نے مینوں اپنے نال کھڑا کیتا ہے تے رب کہے گا کھلو میرے سامنے. اللہ کے محبوب کا فرمان رب کہے گا کھڑا ہو میرے سامنے. اہل تصوف صوفیاء لکھتے ہیں کہ اس حدیث نو پڑھ کے اسی جھوم گئے, اسی وجد کے اندر آ گئے. اللہ اس قرآن والے نو کہے گا قرآن دیاں جتنیاں آیتاں جو پڑھے گا اتنے درجے بلند ہون گے. آج میرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا جا, اپنے درجیاں بلند کرواتا جا. میرے دوستو درجے بلند اللہ کا قرآن کرواتا ہے. کہ رب دے ہاں معزز اللہ کا قرآن بناتا ہے. قرآن پڑھو, قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بلندیاں ایمان والیاں نہیں, بلندیاں سیڑھیاں نے ایمان والیاں نہیں, عزتاں ایمان والیاں نہیں, ترقیاں ایمان والیاں نہیں. ساری دی ساریاں عزتاں ایمان والیاں نہیں. لیکن آج دنیا کے اندر دیکھو, دنیا کے ہر خطے کے اندر مسلمان پٹ رہا. فلسطین کے اندر مسلمان مار پہ رہے, کشمیر کے اندر مسلمان پٹیا جا رہا ہے. افغانستان کے اندر دیکھو, لبنان کے اندر دیکھو, شام کے اندر دیکھو, ہر خطے کے اندر مسلمان پیٹیا جا رہا ہے, مسلمان ماریا جا رہا ہے. آج بھی اللہ نے قرآن نال پیار کر دو. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ.
بلندی ترقی عزت شرف اگر دنیا دے اندر عزت چاہتے ہو تے محبت قرآن نال کرو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم رسوا ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. علامہ اقبال واقعی علامہ سے تاریخ کہتے ہیں چھوڑنے والے ترک کرنے والے کہ ایسی رسوا ہوئے قرآن چھوڑ کے. ساڑھے تو پہلے جتنے مسلمان گزرے نہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اب رسوا ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. جے دنیا کے اندر عزت چاہیے تے پھر اللہ دے قرآن دے نال پیار کرو. اللہ دا قرآن سننا آسان ہو جائے گا. اللہ دے قرآن کو سننا پڑھنا آسان ہوئے گا. آج اس ختم قرآن دے اندر آن والے مرد بھی خواتین بھی اللہ دے نال وعدہ کر جاؤ. اللہ اولاد دیتی ہے تے قرآن دا حافظ بناواں گے. اے ہوئی اولاد کمائی ہے جس اولاد کو قرآن پڑھا دے گے. اے ہوئی اولاد کم آئے گی سکول کالج دیا ساری کتاباں بھی باپ کی قبر تے کھلو کے وہ پڑھ دے دے ایک بھی لفظ کا ثواب نہیں ملنا. انہیں جتنا بھی کیتا ہے بی اے ایم اے ایف اے ایم فل جو بھی ڈگریاں نے انہیں کول وہ ساری ڈگریاں لیا کے باپ کی قبر تے رکھ دے ایک لفظ کا بھی ثواب نہیں ملنا. لیکن جنہاں نے بچیاں کو قرآن پڑھایا جنہاں نے اپنے بچیاں کو قرآن سکھایا تے جس وقت انہاں دے بچے قرآن پڑھ گئے وہ باپ دے ثواب کی نیت نہ بھی کرن باپ قبر کے اندر ہوئے گا. بچہ نماز کے اندر قرآن پڑھے گا ثواب باپ کو قبر کے اندر ملے گا. بچہ نوافل کے اندر تلاوت کرے گا ثواب باپ کو قبر کے اندر ملے گا. بچہ تلاوت دیکھ کے کرے گا ثواب باپ کو قبر کے اندر ملے گا. بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا ثواب قبر کے اندر باپ کو ملے گا. اور صرف باپ کو نہیں اگلی گل سنو صرف ثواب پڑھنے کا باپ کو نہیں جس بچے کی تعلیم کے جس کا روپیہ پیسہ خرچ ہوا ہے گا انہوں کی قبر کے اندر اس بچے کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. جس نے دعا کی ہوئے گی دینی مدارس کی آبادی واسطے جنہیں دعا کی ہوئے گی دین والوں کی خوشحالی واسطے جنہیں دعا کی ہوئے گی حافظ قرآن کی خوشحالی واسطے حافظ قرآن پڑھے گا ثواب سارے ملے گا. اس لیے قرآن والیاں کے نال محبت کرو. جویں قرآن نو دیکھنا ثواب ہے نا قرآن والیاں نو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. جویں قرآن نو دیکھنا ثواب قرآن والیاں نو دیکھنا بھی ثواب. لیکن گل اٹھی آ جاتی ہے کہ یہ قرآن سانو لبنا مدرسیاں چاہیے. ہر شے اپنی مارکیٹ کے اندر لگتی ہے. تسی سبزی لینی ہوئے تے آئیڈن مارکیٹ چ لگ جاتی ہے وافر ملے گی سستی مل جائے گی. کتنے ملنی ہے سبزی منڈی جی تے قرآن ملنا ہے مدرسیاں کی منڈی جی. قرآن ملے گا مدرسیاں کی منڈی کے اندر بازار کے اندر نہیں مارکیٹ کے اندر نہیں. قرآن ملے گا اللہ دے گھر مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر. بس آخری گل سنو ایمان تازہ کرو. مدارسوں سے یہ چل رہا ہے یہ دین کا نظام چل رہا ہے. مدارسوں سے جو چل رہا یہ دین کا نظام چل رہا ہے. جہاں کہیں بھی دیکھ لو جہاں کہیں بھی تم دیکھ لو انہی کا فیض جو عام ہے جو جہاں کہیں بھی دیکھ لو تو انہی کا
تے پڑھان والے تراویاں پڑھان والے کتوں آئے سن؟ گزارا چوں مارکیٹا چوں ہر ایک مدرسیاں چوں آیا سی، ہر حافظ مدرسے چوں آیا سی کہ سارا نظام دین دا مدرسیاں دے سر تے چل رہا ہے۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی بہاریں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی بہاریں، یہ ظلمتوں کے درمیان حق کی ایک پکار ہے، یہ ظلمتوں کے درمیان حق کی ایک پکار ہے۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے۔ تسی جمعہ پڑھتے ہو، جمعہ قرآن والا مولوی کتھوں پڑھ کے آتا ہے؟ مدرسیاں چوں پڑھ کے آیا۔ تسی نمازاں پڑھتے ہو، نمازاں قرآن والا امام کتھوں پڑھ کے آیا؟ یہ دینی مدارسوں کا چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھو لو انہی کا فیض عام ہے۔ فرنگیوں کے سامنے یہی تھے حق کے پاسبان، فرنگیوں کے سامنے یہی تھے حق کے پاسبان، فرنگیوں کے سامنے یہی تھے حق کے پاسبان، کہ جیل ہو یا دار ہو، کہ جیل ہو یا دار ہو، انہی کی داستان آیا، انہی کی داستان آیا، انہی کی داستان آیا۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے۔ لہو سے اپنے حریت، لہو سے اپنے حریت کے کر گئے قیام ہے، لہو سے اپنے حریت کے کر گئے قیام ہے۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے۔ مدارس انشاءاللہ آباد رہیں گے، شاد رہیں گے۔ انہاں کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی ہے، اور نبی نے جس کام کی بنیاد رکھ دیتی کوئی مائدہ دار قیامت تک وہ کام مٹا نہیں سکتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔